اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. آپ کے شہر میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آنا ہوا. آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے. ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے دلوں پہ پہنچانا مقصود. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان بند ہے، تجھے اس کی خبر نہیں، اور واقعی اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے تو تم سب دنیا داری چھوڑ کے جنگلوں میں اللہ اللہ کے لیے چلے جاؤ. اب انسان کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے؟ ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح کہ میری صورت کیسی ہے. خیال آنا ہی تھا کہ سامنے عکس پڑا، وہ عکس روح بن گئی. اللہ اس پہ عاشق، وہ اللہ پہ عاشق، خود عشق، خود عاشق، خود معشوق. پھر اس روح کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، حور و ملائک سجائے. حدیث شریف ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان ہی نہ بنا. پھر آپ کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پاک مٹی سے بنایا، اس میں روح ڈالی. پھر اس روح کی امداد کے لیے کچھ اور مخلوقیں ڈالی جن کو لطائف کہتے ہیں. حدیث میں باقاعدہ ان کے نام ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. اس میں ایک سفلی مخلوق بھی آ گئی. ان روحوں میں ایک سفلی مخلوق بھی آ گئی جس کے لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن وہ میری صحبت سے مسلمان ہو گیا. اس کے لیے بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا مڈو پلیت نہ سے. اب جو لوگ حضور پاک کی صحبت میں رہے ان کے نفس پاک ہو گئے، اور جو آپ سے دور ہے وہ آپ کے زمانے میں ہی کوئی منافق ہوا اور کوئی خوارج ہوا. آپ کے زمانے کے بعد جن لوگوں نے کسی بھی طریقے سے نفسوں کو پاک کیا وہی داتا صاحب بنے اور خواجہ صاحب بنے. اب یہ دین اور فرقے کیسے بنے؟ آدم علیہ السلام کو جو کلمہ ملا وہ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ. آپ کی اولاد یہ کلمہ پڑھتی. قابیل کے قتل کے بعد آپ کی اولاد دو ٹولوں میں تقسیم ہو گئی. مذہب سے باغی ہو گئے. انہوں نے براہ راست، ایک ٹولے نے براہ راست اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کری اور بجائے صفی اللہ کے ایشور اللہ کہنا شروع کر دیا. وہ نبوت سے کٹ گئے اور آج تک 6000 سال ہو گئے، آج تک وہ ایشور اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں لیکن وہ کافر ہی رہے. اور وہ جن لوگوں نے صفی اللہ کا کلمہ پڑھا انہی میں سے نبوت جاری رہی. نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ولی بھیجے. جو لوگ ولیوں سے کٹ گئے وہ کافر تو نہ ہوئے لیکن ان کے نفس کافر ہی رہے. ظاہری میں وہ عابد زاہد بن گئے، پاک باز بن گئے،
لیکن نفسوں کی وجہ سے ارس و تکبر کا شکار ہو گئے اور ان سے 72 فرقے وجود میں آئے۔ اب اس وقت 72 فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے۔ اب جو نفسوں کی وجہ سے فرقے بنے، نفس تو ہی شیطان ہے، شیطانوں کی وجہ سے جو فرقے بنے وہ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح فرقہ نہیں، کوئی بھی فرقہ صحیح نہیں۔ حضور پاک کے زمانے میں فرقے نہیں ہوتے تھے، صرف امتی ہوتے تھے، صرف امتی ہوتے تھے، اور امتی وہ ہوتا ہے جس میں نور ہوتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں جس میں نور ہے وہ میرا امتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ جب امتیوں سے نور نکلا، سنی شیعہ وہابی بنتا گیا۔ اگر تو بارہ نور آ جائے کبھی نہیں کہیں گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، یہی کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد کے بغیر یہ نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عالموں کو بھی کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام تبریزی نشد، کہ مولوی کبھی بھی مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کا غلام نہ رہے۔ مولوی کو ایک علم ملا، علم ظہر ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم ملے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے 3 علم ملے، ایک عام کے لیے، زبان والوں کے لیے، ایک دل والوں کے لیے، اور ایک صرف آنکھ والوں کے لیے، وہ میرے لیے، آگے جس کو میں چاہوں۔ اب اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سیاستدان کا کہ ولیوں کی تعلیم کو عام کرو۔ جب علماء کسی حکومت کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ ولیوں کی تعلیم کو عام کرو، لیکن حکومت کو بھی کوئی نہیں پتا کہ ولیوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے۔ لوگ پھر علماء کے پاس ہی جاتے ہیں کہ بتاؤ ولیوں کی تعلیم کیا ہے، وہ کہتے ہیں شریعت ہی ہے، سب کچھ شریعت ہی ہے۔ پھر وہ شریعت کو اپناتے ہیں، جب شریعت اپنا لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ علم بھی ہوتا ہے وہ بہت بڑا ولی بن جاتا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ حقیقی ولیوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ خواجہ صاحب اور غوث پاک بھی ان کی زد میں آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جو شہادت کے فتوے لگے، ان میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ عبادت نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑے جرم کسی اللہ کے ولی کو ستانا ہے۔ اللہ، اور اس کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے مسجد ٹانی منتر ٹانی جو کچھ کہنا ہی ایک بندے دا دل نہ ٹانی رب دلوں میں کرنا۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ رہتا ہے۔ ولیم بور بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا، دعائے مستجاب بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی کی وجہ سے وہ اصحابہ کہف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا۔ اصحابہ کہف کا کتا وہ ولیوں کا دوست تھا، ان سے محبت کرتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، صرف ان کی صحبت میں غار میں بیٹھا رہا، وہ ولیم بور کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور وہ لعنتی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، میرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ اب یہ نفس پاک کیسے ہوتے ہیں؟ ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن میں نور ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا،
میں تم مسلمانوں کو نمازیں بھی پڑھاتا تھا، میں نے کچھ صورتیں بھی یاد کی ہوئی تھیں، اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہ ہوا؟ فوراً ایک عیسائی بولا کہ میں بھی شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے کہا تم لوگوں نے دل سے نہیں پڑھا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں؟ کیا جواب تھا اس کا؟ وہ جو نوری قرآن مجید ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے۔ اللہ، وہ نوری الفاظ سے ہے، وہ سینہ جس سینے سے ٹکرایا وہ بھی نوری ہو گیا۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کالے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے، یہ صرف الفاظ ہے، ان سے نور بنانا پڑتا ہے، یہ صرف الفاظ ہیں۔ اب نور کیسے بنایا جاتا ہے؟ جس طرح لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے، چنگاری اٹھتی ہے، پانی پانی سے ٹکراتا ہے، بجلی بنتی ہے، قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے۔ اب تم نے کبھی آیتوں کو آیتوں سے ٹکرایا نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے ٹکرایا وہ عامل بن گئے۔ اب کچھ لوگ تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں، بغیر تسبیح کے بھی اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے، وہ تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں۔ 101 دفعہ جب اللہ اللہ بنتا ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے، وہ 10-20 دفعہ اللہ اللہ کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟ وہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے نا۔ وہ تو مکمل 101 دفعہ تسبیح چلے پھر نور کی معمولی سی چنگاری اٹھتی ہے۔ وہ جو نور بنتے ہیں وہ انگلیوں میں۔ اب جو زبان سے عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی نور بنتا ہے، وہ زبان کے باہر اندر نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہے، جس طرح یہ ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے۔ وہ جو ٹک ٹک اندر ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، جب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے تو پھر وہ جو اللہ اللہ کا رگڑا لگتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے۔ وہ نور پھر انگلیوں میں نہیں، باہر نہیں، وہ نور سیدھا خون میں چلا جاتا ہے، خون سے پھر وہ نور نسوں میں چلا جاتا ہے، نسوں سے ہوتا ہوا وہ روحوں تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ روحیں بیدار ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میرا شاہی بندر مست ملنگ رہیں گے۔ پھر جب وہ نس میں نور جاتا ہے، وہ جو نفس ہے وہ ناف میں ہے، وہ نور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اس کو بعد سے جو غذا آتی ہے وہ نور کی گرمی سے جل جاتی ہے۔ وہ نفس امارہ تھا، اس کی شکل کتے کی طرح تھی، پھر نور سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ نور کی زیادتی سے اس کی شکل بکری کی طرح ہو جاتی ہے، پھر نور سے اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان نماز پڑھتا ہے، ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ ذکر میں جھومتا ہے، وہ بھی ساتھ ذکر کرتا ہے، پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں۔ اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر۔ کتے کو پاک کیا، انسان بنایا اور محفل میں لے آیا، اس وقت حضور پاک اس کو بھی مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے، منتہی کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں، جب نفس پاک ہو جائے تو پھر قرآن پڑھے، پھر وہ قرآن اس کے اندر اترے گا، پھر ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قرآن فرماتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو۔ اللہ، جب وہ پاک ہوا تو قرآن اس کے اندر اترا نا، تو پھر اس کے اندر جو کالے الفاظ درج تھے وہ نور سے چمکنا شروع ہو گئے نا، تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ المدد یا غوث المدد، المدد المدد یا غوث المدد۔
جب وہ نفس اس کا پاک ہو گیا تو وہ خود پاک ہو گیا. ایک ہی چیز ناپاک تھی, وہ پاک ہو گئی, وہ ساری پاک ہو گیا. اگر وہ عام آدمی تھا تو قرآن سے اس کو ہدایت حاصل ہو گئی. اگر وہ عالم بھی تھا تو پھر وہ نور علی نور بن گیا نا, اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا. اسی نے پھر کافروں کو مسلمان بنایا نا. ایسے عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے. اور ایسی عالموں کے لیے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانت. اور جن لوگوں نے نفس پاک ہونے کے بغیر قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے اور 72 فرقے بنا دیے. وہ لوگ ان کو عالم سو کہتے ہیں. وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے, وہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں. عالم ربانی نے جہاں فتنہ ہوا مٹایا, اور یہ جو عالم سو ہیں روزانہ ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو. اس صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی, کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو. گوہر شاہی گوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی گوہر شاہی. یہ عالموں کا مقام ہے. اس کے آگے پھر مومن کا مقام. اب مومن کا مقام کیا ہے؟ جب اس کے اندر اللہ شروع ہو گئی, اللہ کا نور اس کے دل میں اکٹھا ہو گیا. ایک حدیثی میں ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کا عکس ہے. زہر میں بجلی کا نظام ہے, باطن میں نور کا نظام ہے. یہاں موبائل فون پڑا ہے, بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں, امریکہ بات ہوتی ہے. اور اگر کہیں نور ہو تو نور کی لہریں اٹھے گی تو وہ کہاں پہنچیں گی؟ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلی فون بنا دیا ہے. یہ دل ٹیلی فون ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے. اس میں پاور نہیں ہے. اس میں جب نور کی پاور آتی ہے تو اس کا کنیکشن عرش مولا سے ہوتا ہے نا. جب حضور پاک معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے پہ نمازیں دی کہ اپنی امت کو یہ تحفہ دے دینا, وہ 5 وقت مجھے یاد کریں گے, میں ان کو یاد کروں گا. اب وہ تحفے نیچے آ گئے. وہ نمازیں تحفے ہیں اللہ کے لیے. اب وہی تحفے کسی کی نماز صورت بن گئی اور کسی کی نماز حقیقت بن گئی. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا. حضور پاک نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان ہوئے, جنہوں نے نہیں مانا کافر, جنہوں نے ہیلوجت کری منافق. اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ روز کہتا ہے, گھڑی گھڑی کہتا ہے, دھیرے دھیرے کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے. یہی ایک نقطہ ہے کہ نقطے میں گل مک دی ہے. وہ اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے. دل جواب دیتا ہے کر چوٹی کو نہیں. پھر کہتا ہے اللہ سمجھ. دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے, لامیاں لکھ و لامیوں لائن. دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا چل. یہاں بلے شاہ نے فرمایا کھڈارے منڈے کڑیاں کی تھی اللہ نال بھی 420. اگر تو نے اللہ سے بھی 420 کر. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے, اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. بن کر مست ملنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے, دنیا والے دنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے. اس کو نماز صورت کہتے ہیں, اور یہ نماز دکھاوا بھی ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ بڑی دیر سے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیر سے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, نہ اس کی داڑھی کو دیکھتا ہوں, نہ اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں, میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ اشعار ہے, جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں وہ کاروبار ہے. یہ نماز صورت ہے, اس کو ساری عمر پڑھتے رہو. یہ نماز دکھاوا ہی ہے. اب وہ نماز حقیقت ہے.
وہ نماز حقیقت کیا ہے؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی نماز صورت ہے، خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے۔ نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سیکھنی ہوگی۔ یہ تمہارا پہلا رکن ہے، پہلا رکن کلمہ طیب، حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب، قرآن مجید اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرا ذکر کر، خرید و فروخت میں بھی سے غافل نہ رہے۔ یہ تمہارا قرآن کا پہلا لفظ بھی ہے۔ الف لام میم، تم نے کہا حروف مقطعات، کیوں؟ الف سے اللہ لے کر، اگر اس کی جلالت سے ڈرتے ہے تو نام سے لا الہ الا اللہ پڑھ، اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے میم سے محمد رسول اللہ پڑھ، اسی سے پالے گا۔ اگر ان کی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے، کتاب پتہ نہیں تجھے گمراہ کرے یہ ہدایت ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ جب تمہاری دھڑکنیں اللہ پکاریں گی، نس نس میں اللہ جائے گا، پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ ہوتی رہے، اس کو بولتے ہیں دست کار میں دل یار میں۔ پھر کوشش کرو گی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ ہوتی رہے۔ اس وقت زبان کہے گی کہ دی اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ سمجھ، دل کہے گا اللہ۔ اب زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے۔ زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ۔ زبان کا تصرف یہاں بولتے ہیں، امریکہ والے سنتے ہیں، اور دل کا تصرف یہاں گونجتا ہے، عرش مولا والے سنتے ہیں۔ وہ جو تمہارے اندر نور اکٹھا ہو گیا وہ اس تمہاری نماز کو عرش مولا میں پہنچائے گا۔ پھر تم نماز پڑھو گے وہ بھی عرش مولا میں، تلاوت کرو گے وہ بھی عرش مولا میں، حتیٰ کہ تم بات کرو گے وہ بھی عرش مولا میں۔ اب یہ مومن کا درجہ ہے۔ اس کے بعد پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ اب ولایت کیا ہے؟ جب ہر وقت اللہ ہوتی ہے، نس نس میں جاتی ہے، تو تمہارے اندر جو روحیں ہیں وہ بھی اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جب وہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت ہے۔ ان کے لیے یہی پھر مسجد بن جاتی ہے، یہی گلے گلزار جنت بن جاتی ہے۔ اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس جسم میں طاقتور ہو جاتی ہے نور کے طاقت سے۔ تم نے خواب میں دیکھا ہوگا کہ دوسرے شہر میں گھومتے ہو، وہ تمہارے اندر ایک مخلوق ہے، شیطانی مخلوق ہے، نفس ہے، وہ شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اب باقی مخلوقیں بھی جاگ اٹھی وہ نورانی طاقت سے۔ تم نے سوچا حضور پاک کیا کر رہی ہیں، وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں۔ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا ہے کہ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ۔ جو لوگ ہر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں وہ بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ میرا شاہی کون کرے گا رہنمائی؟ اس سے پہلے شریعت محمدی تھی۔ اب تم نے کسی نہ کسی جگہ ضرور پڑھا ہوگا کہ شریعت احمدی بھی ہے، کسی تصوف کی کتاب میں ضرور پڑھا ہوگا۔ اس دنیا میں ناسوت میں حضور پاک کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں اس دنیا والوں کے لیے جو شریعت ہے اس کو شریعت محمدی کہتے ہیں۔ وہاں جو بیت المعمور میں وہاں حضور پاک کو احمد کہتے ہیں۔ وہاں بھی شریعت ہے، وہاں بھی یہ روحیں نماز پڑھتی ہیں، باجماعت پڑھتی ہیں۔ جب تمہاری روحیں طاقتور ہوں گی تو پھر ان کو بھی شریعت احمدی مل جاتی ہے، پھر وہ یہ وہاں جا کے نماز پڑھتی ہیں۔ یہاں تمہارا
کعبہ ہے، ان کا کعبہ بیت المعمور ہے، بیت المعمور اصل ہے، یہ کعبہ نقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور دکھایا کہ اس قسم کا کعبہ اس دنیا میں بنا، یہاں تمہارا یہ نقلی جسم ہے، وہاں تمہاری اصلی روحیں ہیں، ان کو موت ہے، جسموں کو ان کو موت نہیں ہے۔ اور وہ روحیں شریعت احمدی والی اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی جب تک اللہ جواب نہ دے، لبیک یا آپ دے، ان کو جواب ملتے تب وہ سر اٹھاتی ہیں نا۔ مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے، اور جو شریعت احمدی ہے اس کا قانون شریعت محمدی سے پہلے کا ہے، اور اس کا ثبوت ہے کہ جب حضور پاک شب معراج میں گئے، شب معراج میں اوپر جانے سے پہلے کہ آپ نے بیت المقدس میں نبیوں اور ولیوں کی ارواح کو نماز پڑھائی، وہ کون سی تھی؟ وہ تو پہلے کی نماز تھی نا، پھر اوپر گئے تو وہ جو نماز ملی وہ کون سی تھی؟ وہ ان لوگوں کے لیے ملی، وہ شریعت محمدی کہلائی نا۔ اللہ، اس کے اوپر پھر مقام محمود ہے، اس کے اوپر حضور پاک کو محمود کہتے ہیں۔ مقام محمود میں جب کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کی منزل پوری ہو جاتی ہے، صرف بندہ اور اللہ ایک دوسرے سے بے پردہ ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، وہاں اس کی منزل پوری ہو جاتی ہے۔ جب اس منزل پہ غوث پاک پہنچے، انہوں نے کہا اس منزل پہ پہنچ کے بھی کسی نے عبادت کری تو اس نے کفران نعمت کیا۔ المدد المدد یا رہبر رہبر روحانی، غوث پاک نے فرمایا کہ مقام محمود پہ رب کے سامنے جا کے پھر بھی کسی نے نماز پڑھی تو اس نے کفران نعمت کیا۔ اسی بات کے اوپر غوث پاک پہ کفر کے فتوے لگے، کفر کے فتوے لگے تھے اسی بات کے اوپر۔ لوگ کہتے تھے کہ نماز حضور پاک کو معاف نہیں ہے تو ولیوں کو کیسے معاف ہو گئی؟ یہی کہتے ہیں نا بھائی، حضور پاک کو نماز کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو نمازوں سے پہلے بھی نبی تھے، آپ تو کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ آپ نے نماز پڑھی، امت کے لیے پڑھی، اگر آپ نماز نہ پڑھتے، فرض کے منگل کو نہ پڑھتے، امت اس کو سنت بنا لیتی نا۔ آپ نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی، وہ اس وجہ سے پڑھی کہ کل امتیوں کو نزلہ زکام ہوگا، یہ کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں، یہ بھی نماز چھوڑ دیں گے۔ آپ حج کو گئے، آپ کو کعبے جانے کی ضرورت نہیں کی، جب کعبہ راوی بصری رحمۃ اللہ کے پاس آ سکتا ہے تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا تھا؟ آپ کعبے کا کعبہ تھے، لیکن اگر آپ کعبے کو نہ جاتے، آج جو لوگ کہتے ہیں ہم حضور پاک جاتے ہیں تو وہ کیسے کعبے کو جاتے؟ وہ کہتے ہیں خود تو گئے نہیں، ہم کو کہہ کے چلے گئے۔ جب اس مقام پہ کوئی پہنچ جاتا ہے، ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے، اور یہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں اس سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں۔ بڑے دور سے آیا، بڑی محنت کر کے آیا، بڑی جان کی بازی لگا کے پہنچانا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں، تم مجھے دیکھ لے۔ ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، پھر وہ اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے۔ جب دل میں چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ اس کو کہتے ہیں کامل مرشد۔ اس کے لیے سبھی سلطان بہو نے فرمایا مرشد دا دیدار پاؤ مینو لکھ کروڑا ہے جاؤ۔ اور ایسی
کاملین کے لیے حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے کہ یوم محشر میں یہ بھی چمک رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون سا نبی ہے؟ آواز آئے گا نبی نہیں ولی تھا. جا کے پہچان دیں گے. ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا چلو بخش دو. اور دوسرا کہے گا میں نے اس کو کھانا کرایا تھا چلو بخش دو. اور تیسرا کہے گا میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا چلو اس کو بھی بخش دو. اور کچھ کہیں گے اے اللہ ہم تو تھے اسی کے. پھر اللہ کہے گا پھر جدھر یہ جاتا تم بھی ادھر چلے جاؤ. اللہ ملنگ رہیں گے دنیا والے تنگ رہیں گے سنگ رہیں گے. میرا شاہی میرا شاہی ان کے دل کا ماہی. اب جو بیعت ہوتی ہے بیعت ولی کی ہوتی ہے. اب ہمارے زمانے میں وہ رسم کا رواج ہے. لوگ دنیا کے لیے بیعت ہوتے ہیں. سید سلطان بور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا کے لیے بیعت ہو یا کوئی بیعت کرے تو دونوں حرام ہیں. اللہ بیعت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے ولی سے ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں رواج ہے دادا ولی تھا نا آگے اولاد تو ولی نہیں ہے نا. وہ رسم چلتی آ رہی ہے صدیاں ہو گیا وہ رسم چل رہی ہے. وہ بیعت ہونے والے بھی خالی بیعت کرنے والے بھی خالی دونوں خالی ہے نا. بیعت صرف ولی کی ہوتی ہے. اگر ولی نہیں ہے تو بیعت کرتا ہے. اس کا کیسے خراب ہوا؟ وہ گدی نشین سجادہ نشین بیعت کرنا شروع کر دی. اصلیت میں اس کو پتا نہ بیعت ہونے والوں کو پتا ہے. پھر ہمارے عالموں نے دیکھا کہ یہ جو گدی نشین ہے اندر سے تو خالی ہیں ان کے پاس علم بھی نہیں ہے. اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے ہمارے پاس تو علم ہے. انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا کہ یہ جو عالم ہے ہمارے شاگرد ہیں اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے. وہ پھر انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. پھر تعویذ لکھنے والوں نے دیکھا کہ ہمارے ذریعے تو لوگوں کو فیض ہو رہا ہے اگر یہ لوگ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی. اس طریقے سے یہ سلسلہ خراب ہو گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرا شاہی میرا شاہی. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں سارے جانتے ہیں. 98 صفاتی ہیں ایک ذاتی ہے. 1,24,000 نبی صفاتی اسماء والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے. یہ اگر اس میں ذات ملا تو حضور پاک کو ملا. حضور پاک کا تو فیض اس امت کو ملا. باقی نبی صفاتی اسماء کا ذکر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا, عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا, سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا, داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا, اور باقی نبی اپنے اول العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. میں نبی ہو کے امتی کی برابر نہیں. جلوہ بھی دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو. اور کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بیہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں 11 مانوں کا صفاتی نور تھا. وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا. ذات کے سامنے مسکرائے. اور حضور پاک کے تو فعل وہ اسم اس امت میں ملا تب اس کو فضیلت ہو گئی. وہ نبی دیدار کو ترستے رہے اور یہ ولی کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیدار خواب میں ہوتا ہوگا. خواب میں ہوتا ہے. جن کا لطیفہ انا کے ذریعے دیدار ہوتا ہے وہ واقعی خواب میں ہوتا ہے. کچھ ولی ایسے ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ جسد توفیق الہی دیتا ہے، ان کو مراقبے اور کشف کے عالم میں خواب ہوتا ہے، اور کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ طفل نوری دیتا ہے، ان کو ہوش و حواس میں دنیا والے دنگ رہیں گے، ان کو ہوش و حواس میں دیدار ہوتا ہے۔ سعید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، کہتے ہیں ہم جب کہیں اللہ کو دیکھ لیں، کہتے ہیں جب ہم بولتے ہیں مخلوق سمجھتی ہے ہم سے بات کرنے لگا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہم سے بات کرنے لگا، اور اللہ کہتا ہے مجھ سے بات کرنے لگا۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، اے اللہ مجھے بڑے شوق ہے تجھے دیکھنے کا۔ اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ حال دیکھا ہوا تھا، پریشان ہو گئے، پھر تیرا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا۔ اب مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے، پھر ان میں اسم ذات کا نور آئے گا، پھر ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہ جس کے لیے بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے، وہ چیز تم کو حاصل ہوئی جس سے تم ڈرتے ہو۔ اب کتنے مذہب ہیں؟ کوئی پتا اللہ کا مذہب کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا نا، وہ کس مذہب کے ساتھ ہے؟ توریت میں کچھ اور مذہب ہے، زبور والوں کے لیے کچھ اور مذہب ہے، وہ انجیل والوں کے لیے کچھ اور مذہب، وہ قرآن کا کچھ اور مذہب، تو اس کا اپنا مذہب کیا ہے؟ یہی ایک نقطہ ہے نا، یہ ایک نقطہ ہے۔ اکبر بادشاہ نے کسی کتاب میں سن لیا تھا کہ دین الہی آئے گا، وہ دین الہی کو سمجھ نہیں سکا، اس نے دین اکبری بنا دیا۔ اب دین الہی کیا ہے؟ دین الہی کو ہر مذہب تسلیم کرتا ہے۔ دین مذہب دین الہی میں چاہے مسلم تھے چاہے کافر چاہے زندہ تھے چاہے مردہ، اللہ کا دین عشق ہے، اللہ کا دین عشق ہے، اور کوئی بھی جب اس کے دین میں چلا جاتا ہے تو پھر اگر وہ کافر بھی ہے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر وہ عشق تو کافری بھی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ میرا شاہی میرا شاہی عشق کے دل کا ماہی۔ اب وہ عشق کیسے آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک محبت عشق نہیں ایمان مکمل نہیں۔ دوائی کا پتہ بتاتے ہیں نا، دوائی دیتے تو نہیں ہے نا، اب وہ عشق کیسے آتا ہے؟ جب ہر وقت اللہ اللہ دل میں اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے، یہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا، جب اللہ دل میں آ گیا تو اللہ سے محبت ہو گئی نا۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہم کو محبت ہے وہ مکار ہیں، محبت کا تعلق زبان سے نہیں، محبت کا تعلق دل سے۔ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے، اس کے لیے 1 روپیہ 10 کرو خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے، ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن وہ دیکھتا ہے، سرسری نظر سے نہیں دیکھتا ہے، بڑے پیار سے دیکھتا ہے، اور جس دن اللہ نے اس کو پیار سے دیکھ لیا پھر محبت گئی، پھر عشق آ گیا، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی کون کرے گا رہنمائی آج کی باتیں کا مائی۔ اب جو اللہ اللہ ہے یہ اندر آسرا کیسے ہے؟ اندر آئے تو بات بنے نا، یہ اندر آتا کیسے ہے؟ اس کے کچھ طریقے ہیں۔ جو بھی اللہ کا شوقین ہو اللہ کو اندر لانے کا، اللہ تو کہتا ہے طالب بے آ جلدی آ جلدی آ،
لیکن تیرے پاس طریقہ ہونا تو اس کے لیے روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے، لیکن اگر وہ وقت میسر نہ آئے تو دن میں کسی بھی وقت کئی بار اللہ لکھو، لیکن جب بھی لکھو 66 مرتبہ لکھو. یہ ایک عمل بن جائے گا. آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں، اور ایک وقت آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تیرنا وہ دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا. یہ پولیس کی مہر لگی، پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس وقت تمہاری دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک 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 ٹک. اب اس کے ساتھ اللہ ملانے کی کوشش کریں، ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو. وہ کالا سا درج ہوگا، آپ وہ جو اللہ کا رگڑا لگے گا تو وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بالکل سورج کی طرح اس سینے میں چمک رہا ہوگا. جب وہ سورج کی طرح چمک اٹھے اب تو بے خوف اور بے خطر ہو جا. اب قبر میں بھی چلا جا تو بڑی شان و شوقوں سے جا. منکر نکیر آئیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے. ڈر نہیں ان سے، خاموش رہ، ان کو ستا. وہ دوبارہ پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، خاموش. اور پھر پوچھیں گے گنگا تو نہیں ہے، بتا تیرا رب کون ہے. کفن پیچھے ہٹا، یہ دکھا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم سے دوسرے سوال کریں. اے بندہ خدا آرام سے سو جا، تو جان اور تیرا رب جان ہے. ہمیں تو شرم آتی ہے تجھ سے کیا سوال پوچھیں. رات کو سونے لگیں اس انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. اس دنیا میں آدھی رات کے وقت خاص فرشتے آتے ہیں، کامن کاتبین سے ہر آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا. صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں، کہ یہ نماز پڑھ کے سویا تھا عشاء کی. دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا. فرشتے کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہے. اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے. کیونکہ جو سوتے وقت نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے. البدت البدت یا غوث البدت 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 یا غوث البدت. صبح اٹھیں، وضو ہے یعنی پرواہ نہیں. دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. ذکر خفی کرتے رہیں. ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے. جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ نہ شروع ہو جائے تو وہ ذکر قلبی ہے نا. جس دن تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں، آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے، آج تمہاری منزل جاری ہو گئی. جب دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ پکارا، یہ طریقت ہے. اللہ اللہ کرتے کرتے جب اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے نا. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے. ہمارے علماء کہتے ہیں، وہ عالم ربانی نہیں کہتے، وہ خاموش ہیں. عالم سو کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے. اب طریقت کو بھی شریعت میں، حقیقت کو بھی، اللہ کے دیدار کو بھی شریعت میں. ہم ناروے میں گئے تو وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کا مہم جو ہوا وہاں جا کے ساکن ہو جائے گا نا. جب تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت ہے، کوئی اللہ کا طالب ہوگا کوئی شریعت میں پھنس جائے گا نا. کیوں نہیں کہا کہ آگے طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، دیدار بھی ہے.
سعید سلطان بہو رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب نور الہدی میں لکھا کہ یہ علماء اللہ کے راستے میں رازن ہیں. اور میں سوچتے تھے یہ کیا لکھ دیا, یہ تو ہم کو نمازیں پڑھاتے ہیں, قرآن بھی انہوں نے پڑھایا, تو سلطان صاحب کہتے ہیں یہ رازن ہے. یہ ایک ہی بات پہ پکڑے گئے جب انہوں نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں, یہ اسی بات پہ پکڑے گئے. اللہ, اب جو اللہ کا طالب تھا اس نے کہا شریعت تو میں نے پوری کر لی, اللہ تو مجھے نہیں ملا. انہوں نے کہا پھر تو ایسا کر کہ سیاست میں چلا. حضور پاک نے بھی سیاست کری تھی, اس کو سیاست میں لے آئے. صبح کہنے لگے کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی, شام کو کہنے لگے عورت حکمرانی کر سکتی ہے. ان لوگوں نے پوچھا مولوی صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے یہی تو سیاست ہے, یہی تو سیاست ہے. اب وہ سیاست میں 5-6 سال اس کے ساتھ لگے رہے, ملا تو کچھ بھی نہیں. تو مولوی صاحب اللہ تو نہیں ملا, اب کیا کریں؟ اب جہاد کا ہے. تو وہ کیسے کریں؟ وہ مسجد والے یا رسول اللہ نہیں کہتے, تو ان کو مار, وہ تجھے ماریں گے, یہ جہاد ہو گیا. مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا نا. اب اگر سیٹ ملی تو مولوی صاحب کو ملی نا, یہ جو 5-6 سال اس کے ساتھ لگے رہے ان کو کیا ہوا؟ اگر یہ 5-6 سال اللہ اللہ میں گزارتے, میٹرک نہیں پاس کرتے, کوئی الف بے اللہ اللہ ہی سیکھ لیتے نا, اللہ اللہ کا ثواب تو مل جاتا نا. دل کا ماہی بن کے مست ملنگ رہیں گے, دنیا والے تنگ رہیں گے. اب کچھ لوگ جن کی دل کی دھڑکنیں ہیں وہ تو اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیں گے, تو جن کی دھڑکنیں خاموش ہوگی وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کچھ طریقے ہیں جو زہر میں معیوب ہیں, لیکن وہ بڑے بہترین طریقے ہیں. امیر کلال کے پاس لوگ جاتے, فیض کے لیے جاتے, کہتے چلو کبڈی کھیلو. لوگ کہتے ہیں ہم تو فیض کے لیے آئے, بولتے ہیں ہمارا فیض کبڈی میں. ان کو خوب دوڑاتے, جب دل کی دھڑکنیں اوپر تھی کہتے اب کبڈی کو چھوڑو, اب ان دھڑکوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے پاس لوگ جاتے, کہتے چلو ناچیں. وہ کہتے ہم تو فیض کے لیے, کہ ہمارا فیض نچنے میں ہے. وہ ناچ آج تک مشہور ہے جس کو دمال بولتے ہیں. ہم وہ لوگ نچتے, خوب نچتے, ہم نے وہاں خود دیکھا ہے. اس وقت اللہ سے نچتے, اب دم دم مست قلندر سے نچتے. وہاں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ دم دم مست قلندر سے ناچ رہے ہیں, اس میں 2 آدمی بے ہوش ہو گئے ناچتے ناچتے. ایک کو میں پانی پلانے کے لیے گیا, دوسروں کو دوسرے آدمی پلانے لگ گئے. پانی پلا رہا تھا, زبان بند تھی, دانت کسے ہوئے تھے, اندر سے آواز آ رہی تھی دما دم مست قلندر, دما دم مست قلندر. اور سوچا اس وقت دما دم مست قلندر سے قلبوں سے آواز آ رہی ہے, اس وقت تو یہ اللہ میں ناچتے تھے, اس وقت ان کے دلوں سے اللہ کی آواز آتی ہے. اب ایک اور آسان طریقہ ہے, اس میں نہ کبڈی کھیلنی پڑتی نہ ناچنا پڑتا ہے. یہ اللہ کی ضربیں لگائیں, 1-1.5 گھنٹہ جب اللہ کی ضربیں لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کبڈی سے ہوتی ہے, اور دل کی دھڑکنیں ابھریں گی, وہ دھڑکن کے ساتھ اللہ میں. جب وہ رگڑا لگے گا گرمی بھی آئے گی, اگر گرمی لگے تو دروشی پڑے, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر اللہ کا ذکر کریں, پھر گرمی لگتی ہے, پھر دروشی پڑے, پھر وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. تیرا چاہیے میرا چاہیے, کون کرے گا رہنمائی؟ المدد المدد. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. کوئی بھی عمل جو فرائض کے علاوہ ہے اس کی اجازت ضروری ہے, اس کی اجازت ضروری ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں, لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے, وہ تھکتا ہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا, جب جیت جاؤں گا اس کو موڑ لوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا, مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اب فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اس دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان کے پاس
جنات کی ہندو فوج ہے، حکم دیتا جاؤ اس کو برباد کر، تباہ کر، کچھ بھی کر، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے، ورنہ یہ ساری عمر کے لیے ہمارے ہاتھوں سے گیا۔ کوئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، وہی اللہ نقش ہو گیا، وہ ایمان ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ مدینہ شریف بس جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں۔ جب وہ مدینہ شریف بس جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں۔ اور کچھ لوگ ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کرے ہیں، بڑے پریشان ہوئے، یہ سجدہ انسان کو جائز ہی نہیں، یہ سجدہ کیوں کر رہے ہیں، کہیں استدراج تو نہیں ہو گیا؟ آواز آئی، گھبراؤ مت، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کر۔ میرا شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی۔ جب رابعہ بصری رحمت اللہ کے دل پہ وہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی کو بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کعبہ مسالی ہوگا، مسالی کا مطلب اس کی طرح بن گیا ہو گیا۔ اگر وہ کعبہ مسالی تھا تو تخت بلقیس بھی مسالی ہوگا، اگر تخت بلقیس حقیقی تھا تو کعبہ بھی حقیقی آیا۔ آدھی رات کا وقت ہے، حضرت ابراہیم بن ادم جاتے ہیں کعبہ کو، دیکھتے ہیں کعبہ ہی نہیں ہے، لوگ سو رہے ہیں، کعبہ ہی نہیں ہے، سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، قیامت آنے والی ہے۔ آواز آئی گھبراؤ نہ، وہ ایک بڑھیا کا طواف کرنے گیا وہ شمال کی طرف جاؤ۔ جب وہ شمال کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں اور کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے۔ اب کعبہ بس گیا، منزل اس سے بھی آگے ہے حضرت انسان کی، کعبہ بس گیا تو ادھی کلندر ہوئی نا، وہ پوری ولیہ پھر بھی نہیں ہوئی، پوری کلندر تو نہیں بنی نا، جو رب سے بات کر لے وہ آدھا ولی ہوتا ہے نا۔ حبل الورید کا مقام اس سے آگے ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی شارک کے نزدیک ہوں، وہ جس کا نقشہ اللہ کا نقشہ جس کے دل میں آتا ہے وہ حبل الورید ہے نا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ جس نے اس کو کھانا کھلایا گویا مجھے کھانا کھلایا، جس کے اس کو کپڑا پہنایا گویا مجھے کپڑا پہنایا۔ میرا شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی۔ اب شیطان کو پتا ہے کہ حضرت انسان ان مراتب میں سے کسی ایک میں پہنچ سکتا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ اتر گیا تو وہ حکم دیتا ہے جنات کو جاؤ اس کو برباد کرو، کچھ بھی کرو، اللہ اس کے اندر نہ جائے، تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو۔ وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے، بعض نہ آئے وہ پاگل بھی کر کے جا سکتے ہیں، تبھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا۔ وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی، وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے، پھر وہ غریب نہیں رہتا ہے پھر وہ غریب نواز بن جاتا ہے۔ بندے مست رہیں گے، یہ دنیا والے تنگ رہیں گے۔ اب ہم تمہیں نہ ہی بیعت کرنے آئے ہیں نہ ہی کوئی نذرانہ لینے آئے ہیں۔ ہم یورپ میں گئے تو وہاں کچھ علماء نے ہم کو گھیر لیا کہ تو ادھر تبلیغ کے لیے آیا، ہم تھوڑے ہیں تبلیغ کے لیے، کیا تجھے کوئی پیسے چاہیے؟ ہم نے کہا نہیں۔ سیاست کرنے آیا کہ نہیں؟ بیعت کرنے آیا کہ نہیں؟ پھر کیوں آیا؟ تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں آیا؟ کوئی مقصد بتاؤ۔ ہم نے کہا اللہ رسول کا حکم،
تو ہم کو اللہ رسول کا حکم دکھا، ہم نظام دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے 5-7 دن چاہیے گا نا۔ میں تمہیں ذکر دیتا ہوں، اگر تمہارے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گیا تو اللہ رسول کا حکم ہی تھا نا۔ اب ہمیں مقصد نہیں کہ تمہارا کوئی مرشد ہے یا نہیں، ہمیں اس سے مقصد نہیں، ہمیں مقصد ہے کہ تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے، کہیں سے بیعت ہو یا نہیں۔ جو مرشد والے ہیں یا بغیر مرشد ہیں، ضروری ہے کہ پہلے ان کے پاس کسوٹی ہو نا مرشد کو پرکھنے کی۔ ہر آدمی اپنے مرشد کو غوث کو تو بھی سمجھتا ہے نا، جبکہ اس دنیا میں ہی غوث ہوتا ہے، 3 کتب ہوتے ہیں، جس طرف جاؤ پتہ نہیں کتنے غوث اور کتنے کتب زمان، کتنے ابدال ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس کا مرشد کامل ہے، کسی کا ہی کامل ہوگا نا۔ اب اس کے پاس پہچان کیا ہے؟ اگر تو اس کا مرشد کامل ہے، واقعی کامل ہے، تو پھر وہ جیسا ہی ہے، آپ اللہ سے سارا ہو، لیکن کامل ہو تب نا۔ اب اس کو یقین تو ہونا چاہیے نا، اس کو پرکھ تو ہونا چاہیے مرشد کامل ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں ہیرے کی تلاش ہے، سب سے پہلے تمہیں جوہر بنی پڑا کیا، پھر تم ہیرے کی تلاش میں نکلو نا۔ جب تمہارے اندر یہ اللہ نہ شروع ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں اللہ نہ پکاریں گی، پھر تمہیں نزدیک داتا صاحب وہاں چلے جانا نا، وہاں بھی اللہ تھی یہاں بھی اللہ نا، وہ رکت پیدا ہو جائے گی، ٹکرائیں گے نا آپس اللہ اللہ، اور تیزی آ جائے گی نا۔ حدیث میں ایک ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے۔ اب اللہ اللہ تھا نا، وہاں داتا صاحب پہ جا کے اور تیز ہو گیا نا، ثبوت ہو گیا کہ ولی اللہ۔ پھر آگے بابا فرید کے پاس چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، رکت پیدا ہو جائے گی، تیز ہو جائے گا نا، ثبوت ہو گیا نا۔ پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا۔ اگر اس کے پاس جانے سے جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی، بابا فرید پہ ہوئی تھی، جانے سے وہ بات ہوتی ہے، پھر تمہارا مرشد کامل ہی ہے۔ پھر اب پکا یقین ہو گیا، اب اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب جان جاتی ہے تو جانے دے، جان کو تو ویسے سے بھی جانا ہے نا، اب اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب بار بار اس کے پاس جاتا ہے، بار بار اس کے پاس جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا، ہاں ماں تیری زندگی برباد کر رہا ہے نا، وہ تیرے اندر کو خراب کر رہا ہے نا، جس کے ذریعے تو نے رب کو پانا تھا وہ اس کو ضائع کر رہا ہے نا۔ اس کے لیے سخی سلطان پور رحمۃ اللہ نے فرمایا، پھر تو ایسا کرنا، چپ کر کے اس کو بوری میں بند کر دے، خوب پکے ٹانکے لگانا اور دریا میں بہا دینا تاکہ غوطے کھا کھا کے وہ مرے، کیونکہ پھر وہ ان مخلوقوں کا قاتل ہے نا۔ ایک آدمی میں 16 مخلوق ہوتے ہیں نا، 1000 مریض ہیں تو 16,000 مخلوقوں کا وہ قاتل ہے نا۔ پھر قاتل کا پھر یہی علاج ہے۔ اس وقت ہر آدمی صراط مستقیم کی تلاش میں، جتنے بھی فرقے ہیں صراط مستقیم، اگر ان کو سنیت میں خدا ملتا تو وہابی کیوں ہوتے؟ وہ وہابیت میں خدا ملتا تو شیعہ کیوں ہوتے؟ کیوں ہوتے؟ سارے صراط مستقیم کی تلاش میں، اندر سے مطمئن کوئی بھی نہیں ہے، زبانی عقیدے ہیں، اندر سے مطمئن کوئی نہیں ہے۔ صراط مستقیم 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیوں۔ ہر فرقہ اس کو تسلیم کرے گا، جتنے بھی فرقے والے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ اگر غیر مذہب ہیں تو وہ بھی کہیں گے صحیح کہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ظاہر بھی خراب، باطن بھی خراب، بھلے وہ کہیں ہم عاشق رسول ہیں، نہ ظہر میں نماز روزہ ہے، نہ ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، بھلا کسی بھی فرقے سے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ظاہر درست ہیں اور باطن خراب ہیں، وہ ہمارے عابد زاہد لوگ ہیں، اکثر عالم بھی ہیں۔ اگر وہ صراط مستقیم ہوتا تو 72 فرقے کیوں ہوتے؟ انہی عالموں عابدوں نے فرقے بنائے نا۔ صراط مستقیم یہ بھی نہیں ہے۔ اسے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ظاہر خراب،
اور باطن اللہ اللہ کر رہے ہیں. ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے لیکن دل اللہ اللہ کر رہے ہیں, وہ ہمارے مجذوب ہیں. وہ ان کے لیے صحیح ہے, وہ اللہ کی راہ میں پاگل ہو گئے, پاگلوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. لیکن جو ان کی نقل کرتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے نا. تو جن کی نقل کرنے سے زندیق ہو جائے تو صراط مستقیم وہ بھی کو نہیں. تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر بھی درست اور باطن بھی درست. ظاہر بھی کوئی نماز روزہ ہو اور باطن بھی کچھ اللہ اللہ کرے, یہی صراط مستقیم ہے. کہ کہیں سے بھی حاصل ہو جائے. ہر آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے پہ مہربان ہے. ہر آدمی سے پوچھو کیا حال ہے, بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ وہ کار بنگلہ ہے, کرم نہیں تو اور کیا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا. میں کیوں اتنا بڈھا ہوں, اتنی صحت ہے, کرم نہیں تو اور. یہی کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم کو سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں. جو کافروں کو دی وہ تم کو دی, تو تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ اگر تم دیکھتے ہو کہ باقی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. پھر جب اللہ اللہ شروع ہو گئی تو پھر اگر کار بنگلہ دیا سے دی, پھر کرم ہی کرم ہے. اب اس کے لیے کوئی بیعت نذرانہ نہیں ہے. جو طریقہ بتایا اس پہ عمل کریں, اجازت لیں. اگر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا, اگر نہ شروع ہوگی تو تمہارا کیا بگڑا, جیسے ہے ویسے تو رہو گے نا. جو 5-7 دن اللہ اللہ کرو گے اس کا ثواب تو مل جائے گا نا. بجھا والا میں ایک انگریز نے سوال کیا, میرا شاہد کون کرے گا رہنمائی؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں ایک شرط پر, میں شراب بھی چھوڑ دوں گا, نمازیں بھی پڑھوں گا, تہجد بھی کروں گا, جو کچھ کہو گے میں کروں گا. لیکن تمہارے علماء کہتے ہیں کہ گارنٹی پھر بھی کوئی نہیں دوست کی ہے یا جنت کی ہے. وہ کہنے لگا کہ جس مذہب میں گارنٹی نہیں ہے تو مذہب کمزور ہے نا, تو میں اس مذہب میں کیسے شامل ہو جاؤں؟ اور واقعی تم جتنے بھی بیٹھے ہو گارنٹی کو نہیں دیتے ہو. لیکن مذہب اسلام گارنٹی ہے. سالوں میں نہیں, مہینوں میں نہیں, دنوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ تو کیا ہے. اگر تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اللہ اللہ تیرے عمل سے نہیں ہوگی, تیرے کسب سے نہیں ہوگی, اللہ کے کرم سے ہوگی. جب تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو گارنٹی تو ہو ہی گئی نا. حج قبول ہوتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کا قلب اللہ اللہ پہ چل پڑے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ عمل سے کسب سے نہیں ہوتا, یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. اس کے لیے ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائے. اعلان کر دیں گے ذکر لینا چاہے آگے آ جائیں. اللہ کا ذکر کرتے رہے, سرکار کی زیارت کرتے ہوئے گزرتے جائیں. آرام آرام سے اللہ کا ذکر کرتے رہے, گزرتے رہیں. اللہ کا ذکر کرتے رہے, گزرتے رہے اور سرکار کا دیدار کرتے رہے. آرام سے آرام سے آرام سے, دھکے نہ دے. اللہ کا ذکر کرتے رہے اور گزرتے رہے. اللہ کا ذکر کرتے رہے اور گزرتے رہے. اللہ کا ذکر کرتے رہے اور گزرتے رہے. دل ہی دل میں اللہ ابھرتے رہے. اللہ 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 اللہ. اللہ کا ذکر کرتے رہے اور گزرتے رہے, سرکار کا دیدار کرتے رہے اور دل ہی دل میں اللہ ابھرتے رہے. اللہ کا ذکر کرتے رہے, دھکے نہ دے, آرام سے جائیں, آرام سے جائیں. اللہ کا ذکر کرتے رہے. اللہ کا ذکر کرتے رہے
Allahu, 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 Allahu. اللہ کا ذکر کرتے رہے اور گزرتے رہے. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. سرکار بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم. ان لوگوں نے پروگرام جو رکھا تھا خطاب کا رکھا تھا. اب جو خطاب کرتا میں اپنی مرضی سے کرتا نا تو میں نے ان کو بولا کہ تم سوال و جواب کا رکھو تاکہ جو لوگوں کی مرضی ہے وہ پوچھ لیں. سوال سنائے جی. سرکار سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. سرکار بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ پتا ہل نہیں سکتا لیکن ہوا کے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے. یہ ایک ذریعہ ہے. کچھ گناہ ہیں جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. نبیوں کے گناہ لکھے نہیں ہوتے, وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن باقی جو بھی ہے نا اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عاجز رہتا ہے. جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ تقدیر ازل ہے, وہ ہونے ہی ہونے ہیں. ہاں اگر تمہارا مرشد کامل ہے تو وہ گناہ خواب میں تبدیل کرے گا. باقی تمام احباب خاموشی اختیار کریں, سزا جواب دے, نعرہ نہیں لگائیں. شکریہ. اب وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کا پھر حساب کتاب کیوں لے گا؟ اسے لکھی دیے, وہ تقدیر ازل میں ہے, اور جو تم کرو گے نا وہ تقدیر مولت میں, ان کا حساب کتاب ہوگا نا. جو تم نہیں کرنے ہیں گناہوں آدمی کو پتہ تو نہیں ہے نا میرے کون سے لکھے ہوئے اور میں سے انہیں کون سے کرنے ہیں. اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہ اس سے بچت نہیں کرے, لیکن جو ہونا اس کو ہو ہی جانا ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے. کہ کیوں؟ کہ مجھے وہ عبادت عزیز ہے جس میں گنہگار روتا ہے, اور تو نے گناہ نہیں کیا, روئے گا کیا؟ ہاں جی. تو کچھ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. سرکار وہ کون سا علم ہے جس کی بلندی کی حضور پاک نے دعا کی تھی؟ علم ایک تو علم ہے یہاں سے جب بڑے لوگ جاتے ہیں یا حضور پاک گئے نا ظاہر جسم سے حضور پاک گئے, ان روحوں کو تیار کر کے بڑی جاتے ہیں. اب یہ سرتے منتحاسی بھی آگے نکل جاتے ہیں. جو مقام محمود ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں. جو مقام محمود وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے وہیں اسے ملتا ہے. جو اس کے پیچھے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا نا, وہیں کے ساری دعائیں مانگتے ہیں. پیچھے کیا کون سا علم ہے, اس کا کسی کو علم نہیں ہے. ہاں جی. سرکار مہدی علیہ السلام کی کچھ مبارک پر کلمہ شریف کے ساتھ مہر مہدیت نقش ہوگی. ایسی ہستی کو موت دکھانے کے لیے کہا جائے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے. تو سرکار اس سے مبارک پر مہر مہدیت کس طرح دکھائی جائے گی یہ دیکھی جا سکے گا. مقصد ہے جو کہے گا میں صورت دکھانی پڑے گی نا. اگر کہہ کر دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ اگلا سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس کرامات ہوں گی جن کی بدولت ہر مرد والا ان کو پہچانے گا. دجال کے پاس بھی طاقت ہوگی کہ وہ مردے زندہ کرے گا. جو لوگ کرامات پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ ان دونوں طاقتوں یعنی کرامات مہدی اور دجال کی شعبہ بازی میں کس طرح تمیز کر سکتے ہیں؟ نہیں, تمیز تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی جب تک چور چور کو پہچانتا, نور نور کو پہچانتا. ایک چور ادھر بٹھاؤ ایک چور ادھر بٹھاؤ, ان کی نظریں ٹکرائیں گی. ایک مومن ادھر ایک مومن ادھر, ان کے دل ٹکرائیں گے نا. جو ایسے دل ہوں گے جن کے دلوں میں نور ہوگا نا وہ امام مہدی کو پہچانیں گے نا. جن کے دلوں میں شیطان ہوں گے وہ شیطان کا ساتھ دیں گے نا. جن لوگوں نے اوپر اللہ سے محبت کری تھی وہ بڑے کافروں میں
چلے گئے بھلے ہندو میں سکھ ہوں گے وہ بھی مہدی کا ساتھ دیں گے قدرتی طور پہ. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی غیر مسلم بھی اور مسلم بھی امام مہدی کے ساتھ دیں گے، لیکن وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ان کے مخالف ہوں گے. اور جس طرح حضور پاک کا پورا تصرف امام مہدی کو دیا جائے گا، اسی طرح شیطان کا پورا تصرف دجال کو دیا جائے گا نا. ہاں جی، اسٹیفن مسیح ہے دسکا سیال کوٹ سے، اس نے دو سوال لکھے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کس جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ دوسرا سوال ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے تفصیل کریں گے، کب کریں گے؟ پہلی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں آ جائے تو میں کیا پتہ لگے یہ عیسیٰ ہے؟ وہ اللہ بھی آ جائے تو اس کو ماننے سے انکار کر دو کہ پتہ نہیں کون آ گیا نیچے. مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے. عیسیٰ جہاں کام کر رہے ہیں نا وہ ان کے معتقدین ہے نا وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ مہدی ہے. یہ اگلا سوال ہے. معلوم ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، آخر ان کا مقام مرتبہ کس درجہ میں ہے؟ یہ تو صحیح ہے، نبوت تو ختم ہو گئی ہے، حضور پاک کے بعد نبوت ہے ہی نہیں ہے، اور وہ ولایت میں بھی نہیں ہے. اگر ولی ہوتے تو ان کو علیہ السلام کیوں کہتے؟ وہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے. وہ جس طرح خضر السلام ترکیب اولیاء ہے. اب مہدی علیہ السلام کے متعلق وہ نبی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نبی کے پیر ہوں گے. تو نبیوں کو پیر ہوا وہ خود یہ جو مہدی علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام بیعت ہوں گے تو نبیوں کا پیر نہیں ہوتا، اس کو کیا کہو گے؟ مہدی علیہ السلام نبی کا پیر ہوگا، خود نہ نبی ہوگا نہ ولی ہوگا. مقام کیا ہوگا؟ مقام کا اندازہ خود ہی لگا رہے ہیں. مقام کا اندازہ خود ہی لگا رہے ہیں. وہ ایسا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری صورت کیسی ہے. جب خیال آیا نا تو سامنے عکس پڑا، وہ جو عکس ہے گروہ بن گئی. اب جو تمہارا عکس ہے اس میں جان نہیں ہے لیکن اللہ کا عکس تھا نا اس میں روح بن گئی. اللہ اس پہ عاشق ہو گیا، وہ اللہ پہ عاشق ہو گیا. پھر اللہ نے 7 دفعہ اور جنبش لی، 7 روحیں اور بن گئی. وہ جو پہلی روح ہے وہ اللہ کے پاس بالکل دائیں طرف ہے. اس کے بعد پھر آگے حضرت فاطمہ زہرا کی روح، حضرت حسن بصری کی روح، پھر سلطان صاحب، غوث پاک ساری روحیں، اور جو مہدی علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ کے بالکل بائیں طرف. یہ دائیں طرف وہ بائیں طرف بالکل قریب ہے. اگر یہ سوال ہے کہ ظاہری باطنی ذات قلبی حضرات کی کتنی تعداد ہے اور مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی ان کی کیا گارنٹی ہے؟ تعداد جو ہے نا، نمازیں تو ہر پہ فرض ہیں، اس کی تعداد ہے ہی پوری ہے. 5 نمازیں ہیں، اگر وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے. باقی آگے سے پوری تجن کی تعداد ہے. عام آدمی کے لیے حکم ہے، جس طرح نماز کے لیے حکم ہے اس طرح ذکر کے لیے بھی حکم ہے. 5000 دفعہ روز ذکر کر. اگر تو 5 وقت کا نمازی ہے، اگر تو مولوی ہے تو 25000 دفعہ روز ذکر کر، تب تو اس 5000 والی کو فضیلت ہے. اگر تو کتب اوقات بننا چاہتا ہے تو 72000 دفعہ روز ذکر کر. اگر تو اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہے تو 1.25 دفعہ روز ذکر کر. یہ 1.25 کی تعداد ہے نا. 1.25 ان کا ہوتا ہے نا جن کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں نا. یہ 1 گھنٹے میں 3600 سے چلتی ہیں، 6000 پہ ختم ہوتی ہیں، 24 گھنٹے میں 1.25 سے بڑھ جاتی ہیں. جب یہ 1.25 سے بڑھ جاتی ہیں، جب فتح مکہ ہوئی تو صحابہ کرام کے دل 1.25 تک پہنچ چکے تھے. اس وقت آیت اتری کہ میں نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. آج بھی ہوا تھا آیت حاصل مانے کے لیے. آج بھی اگر کسی کا دل 1.25 تک پہنچ جائے، اللہ قسم اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اس کو ذکر قلب کہتے ہیں نا. یہ سوتے سوتے ہوتا رہتا ہے، چلتے پھرتے ہوتا رہتا ہے، کام کاج میں بھی ہوتا رہتا ہے. اس کے طریقے ہیں، طریقے سیکھو اور آزماؤ اس بات کو. ہاں جی. سفر یہ سوال ہے، اللہ کے ولی کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، تو کہا آپ نے یہ گاڑی کیوں رکھی ہے؟ پہلی بات ہے حضرت علی تھے،
اللہ کا ان پہ ہاتھ تھا نا، تو پھر حضرت علی کو اللہ نے تلوار کیوں دی؟ کیا اللہ کی نظر ہی کافی نہیں تھی؟ اس کے بعد 4 یار تھے جو ہر وقت ننگی تلواریں لیے حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے، ہے نا؟ جس طرح عورت کا روح زیور میں ہے، اسی طرح مرد کا روح تلوار میں ہے، ورنہ یہ مجھے بچا تو نہیں سکتے، جب موت کا وقت آئے گا مر جاؤں گا۔ اتنا کر سکتے ہیں میرے ساتھ، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو تب بھی کر دیتے ہیں، باقی ان کا اپنے شوق ہے، میں ان کو پرواہ نہیں کرتا، پیچھے جاتے ہیں، ان کا اپنا شوق ہے، میں کہتا ہوں چلو شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کچھ صلاح دے دے، اور اسی وجہ سے میرے نزدیک ہو گئے، اسی وجہ سے یہ میرے قریب ہو گئے، نظر میں آ گئے۔ اور یہ سوال ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نبوت کے تمام دروازے بند ہو گئے، لیکن جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا ولایت کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ جس طرح حضور پاک آخری نبی تھے، اسی طرح امام مہدی آخری ولی ہوں گے نا، ان کے بعد ولایت ختم، پھر اس دنیا کو حق نہیں ہے۔ اگر دنیا ہے قائم ہے انہیں سلطانوں کے ذریعے قائم ہے، جس دن سلطان ختم ہو گئے دنیا ختم ہو گئی۔ یہ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے، کیا ڈیوٹی والے اولیاء کرام اس وقت اپنے فرائض کا انجام دیتے رہیں گے؟ اگر سلسلہ شروع ختم ہوا تو سارے ہی ختم ہو گیا، بس پھر تو قیامت کو ہی آنا۔ بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ ظہور کب ہوگا؟ مطلب ہے وہ ظاہر ہو چکے ہیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو جانتے جا رہے ہیں نا، جو قریب لگتا جاتا ہے ان کو جانتا جاتا ہے، جو قریب لگتا ہے جانتا جاتا ہے، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو کس نے بنایا تھا، اور سنا ہے کہ مجسمہ بننے کے بعد کچھ مٹی بچ گئی تھی، اس مٹی کا کیا بنا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا، اس نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے بنایا تھا۔ جو مٹی بچ گئی تھی پھر وہ کھجور بن گئی، اس کو بولتے ہیں آدم کی پپی ہے، اس مٹی سے کھجور بنی، اس وجہ سے کھجور کو تعلق ہے انسان سے۔ یہ سوال ہے، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نفس پاک ہوئے بغیر ہو سکتا ہے؟ اگر لکھا ہے کیا دوسرے انبیاء اور اولیاء کے دیدار کے لیے بھی نفس کا پاک ہونا ضروری ہے؟ ان کے تو نفس پاکیزہ ہی ہوتے ہیں نبیوں کے، بندے کے لیے لکھا ہے کہ بندے کے لیے وہ سبق ہے نا، پہلے نفس کو پاک کرے، کیونکہ جب تک نفس ناپاک ہے کوئی پاک چیز اندر ٹھہر نہیں سکتی ہے نا۔ اب تیرا اندر ناپاک ہے تو بھلے قرآن پڑھ نمازیں پڑھ، اندر تھوڑی ٹھہرتی ہے وہ تب قرآن میں نماز پڑھنے کا نہیں کہا ہے، نماز قائم کرنے کا کہا ہے۔ وہ تو نماز پڑھتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے محمد جب باہر نکلتا ہوئی ہے پھر اس کا نہیں کہا، نماز قائم کا کہا ہے کہ نماز تیرے اندر اترے نا، جب تو نماز پڑھے تب بھی مومن کاروبار، تب بھی منصور اور تب بھی اس کے لیے تجھے پہلے اپنا اندر قائم پاک کرنا پڑے گا، نفس کو پاک کرنے پڑے گا، پھر نماز بھی تیرے اندر، تلاوت بھی تیرے اندر، پھر جب یہ چیزیں اندر اکٹھی ہو جائیں گی نا تو پھر جو تیرے اندر روح ہے نا وہ طاقت پکڑے گی نا، پھر وہ رب کی طرف ہو جائیں گی نا۔ جس کا بھی نفس پاک ہو جائے، روح طاقت پکڑ لیں، دیدار میں چلے جاتا ہے۔ سر انہوں نے کہا کہ نفس ولیوں کا دیدار بھی ہو سکتا ہے بغیر نفس پاک کے؟ ولیوں کا جی ہاں ہو سکتا ہے، وہ جس کو چاہیں جس کو چاہیں دیدار دیتے اسی کو دیتے ہیں جس کا نفس پاک کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سب کا پاک ہو گیا۔ سرکاری ایک سوال ہے، بڑا مزے کا سوال ہے یار۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈبہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا، سنا ہے وہ مختلف افراد سے ہوتا ہوا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گا، سرکار کیا آپ کے پاس وہ پہنچا ہے کہ نہیں؟ میں تو خوشی کر سکتا میرے ساتھ پہنچا، لیکن جو امام مہدی اس کے پاس پہنچ گیا۔
یہ سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کی پشت پر جو امام مہدی علیہ السلام کی مہر ہے کیا وہ ظاہر میں ہے یا نہیں؟ اگر ظاہر میں ہوگی تو کب تک ظاہر ہوگی؟ کیا ہم بھی دیکھ سکیں گے؟ جو نیچے آئے گا دیکھ سکیں گے. یہ غریب پڑی ہے سارے دیکھ رہے ہیں. وہ مول جو صرف جو دل کا مناسب ہوگا وہ کہے گا نہیں ہے مجھے نظر نہیں آتا لیکن وہ تو ہوگی نا. خدا لکھا خانہ کعبہ پر مہدی علیہ السلام کی شبیہ کب تک واضح ہو جائے گی؟ یہ نکمی باتیں ہیں یار, خود ہی دیکھ لو بس, جب ہوگی پتہ چل جائے گا. خدا یہ سوال ہے آئے روز اخباروں میں ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آپ نے بھی فرمایا کہ تباہی بربادی آنے والی ہے, تو جب سب کچھ قریب ہونے والا ہے تو کیا دنیا داری وغیرہ چھوڑ دیں, وضاحت کروا دیں. پر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کاروبار اپنا چھوڑ کے بیٹھے ہیں, کسی نے مکان تعمیر کرا تھا وہ چھوڑ کے بیٹھا کہ تباہی ہونے والی ہے. یہ تو غلط ہے نا, آدمی تو مرنے لگتا ہے پتہ بھی لگ جاتا مر جائے گا پھر بھی اس کو آکسیجن لگاتے جانا. کام کرتے ہیں جو کرے جو شور ہے تمہارے پاس, جب موت آئے گی دیکھا جائے. یہ سوال ہے کہ پارہ نمبر 12 میں بے شمار پہلی نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر آیا. الف لام را کا پارہ نمبر 12 میں آنے کا خاص مقصد ہے. یہ خاص مقصد وضاحت کرتے ہیں وقت پر. ایک سوال ہے کیا امام مہدی علیہ السلام کے جسم مبارک سے دودھ ابھرے گا, کیا یہ سچ ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے دور ہوگا, کوئی کہتے ہیں دور کا مقصد ہے وہ نور ہوگا. بس جب وہ کہے گا نا میں چھری مار کے دیکھتے نا اس کو. یہ سوال ہے کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں غیب سے آوازیں لگائی جائیں گی کہ آپ کا ایمان آپ میں موجود ہے, کیا اس سال حج کا موقع پر ہوگا؟ اس کو تو پتہ نہیں ہے, بل آسمان سے آوازیں آتی رہتی ہیں, کئی خاص راتوں میں بھی آتی ہیں. لیکن سنا ہے نا جی علیہ السلام آواز لگاتے ہیں, لیکن سارے سنتے تو نہیں ہے نا, وہی سنتے ہیں نا جو اہل بیت ہوتے ہیں نا, وہی لوگ سنیں گے نا, پھر جو ان کے متقدین ہیں وہ ان کو بتائیں گے نا. سرکار حج اسود کے بارے میں ہمارے ساتھی چاہتے ہیں کہ تصویر آتی ہے, کیا آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں؟ آتی ضرور ہے لیکن پہچانو کس کی ہے. یہ کوئی بہت نازک مسئلہ ہے نا, اس کو پہلے پوری تصدیق ہو گئی, پہچانے اس کو کمپیوٹر میں دے, اگر کسی کے ساتھ ملتی ہے تب کہے نا یہ اس کی. یہ بہت شور بچے ہوا غیر مسلم میں بچے ہوا کہ حضرت رسول تصویر ہے, جتنے بھی حضرت رسول کی تصویریں لوگوں کے پاس ہیں الٹا کر کے اس کو دیکھیں اس میں تصویر آتی ہے, لیکن کس کی ہے یہ تو وقت بتائے گا. اور سرکار لکھا ہے کیا ذاکر قلبی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ نہیں, مقصد یہ ہے کہ اگر تو پہلے سے خاندانی مریض ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن اگر اس کا ذکر جلد پڑا تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے جب وہ اللہ نے کرتا ہے نا تو دل کی دھڑکنیں تیز رہتی ہیں, اس کا خون کی ورزش ہوتی رہتی ہے, اس وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. سرکار یہ لکھا ہے کہ تابوت سکینہ اب کس کے پاس ہے یا کہاں ہے؟ ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور یہ عہدیداروں کے بارے میں کہ کیا کوئی مرکزی عہدیدار کسی دوسرے امیدوار کی الیکشن مہم میں حصہ لے سکتا ہے؟ یہ تنظیمی سوال ہے. جب تک اس کو اجازت نہ ہو جی انجمن کی طرف سے. یہ کچھ سوال ہے سرکار, یہ تو علماء کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں اگر کوئی اور سوال ہے تو یہ سرکار یہ رہ گیا. حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام 14 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں, کیا امام مہدی علیہ السلام بھی 14 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں؟
نہیں، وہ آدم علیہ السلام تشریف نہیں لا چکے، ان سے پہلے جو تھے نا آدم وہ آیا نا، یہ آخری آدم ہے نا. راز سوال امام مہدی یا حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا. یہ جو روح ہے نا یہ تو پہلے روح بنی، اس کے بعد یہ مخلوقیں بنی ہے نا. امام مہدی کی، حضور پاک کی، غوث پاک کی، سلطان صاحب کی روحیں وہی ہیں جو پہلے سے ہیں، ازل سے ہیں. بس خدا یہ سوال ہے کہ مہدی علیہ السلام تو پاکستان میں ہوں گے، لیکن دل میں نور رکھنے والے کئی اہل دل دوسرے ملکوں میں بھی موجود ہیں، تو مہدی علیہ السلام کے پاس کیسے آئیں گے؟ تو خاص اشارہ ہوگا. ان لوگوں کو اشارے ہو رہے ہیں، دکھایا جا رہا ہے. قوم کی بابئی کوئی سوال تو پہلے اس کا وہ نہ دیکھیں آپ. سوال ہے جو آپ نے بتایا تھا کہ تمام فوجی گرام کو دکھا دی، تو ابھی تک جو نا فوجی گرام اس بارے میں کیوں نہیں بیانات ہے؟ جب تک امام مہدی نہیں دے گا وہ کیسے دیں گے؟ وہ کہے گا میں ہوں، پھر لوگ پوچھیں گے وہ ہے یا نہیں، پھر وہ کہیں گے نا وہ ہے. اس سے پہلے وہ کیسے دیں گے؟ بات یہ ہے نا جو تو خود ساختہ امام مہدی ہوگا نا اور خود شور وور مچائے گا نا آخر میں ذلیل ہو جائے گا نا. لیکن جو اللہ کی طرف سے امام مہدی ہوگا بھلے وہ خاموش رہے گا، پورے جنگل میں پڑا رہے گا، تو لوگ اسی کی طرف گھنٹے جائیں گے نا، خود پہچان جائیں گے. مہدی تو وہی ہوگا جس کو اللہ بنا کے بھیجے گا نا. تو پھر وہ کہے یا نہ کہے وہی امام مہدی ہے. سر ہیرے کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میں ہیرا ہوں؟ وہ تو خود ہی پہچانا جائے. خود ہی پہچانا جائے گا. نہیں تو جب پہچانا جائے گا، ہیرا ڈھیر سے نکالیں گے، پہچانیں گے اس کو، تو پھر ایک دن اس کو اوپر کھڑا کر کے دکھانا پڑے گا. یہ ہیرا ہے. حدیث میں کوئی 14 امام مہدی کا دعویٰ کریں گے اور بڑے برگزیدہ آدمی ان کو مانیں گے کہ یہ امام مہدی ہوگا. اصلی جو ہوگا وہی اصلی ایک ہی ہوگا نا. پھر اس کو فائدہ ہوگا جب وہ 14 کو مانیں گے نا، اس کے موت کے پھر جو اصلی ہوگا سارے موت کے اس کے پاس آ گئے. ہوں گے غلط، لیکن کچھ کشفوں کی وجہ سے، کچھ ان کی عبادت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو میں جس میں چھوڑ رہے ہیں. سرکار نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ بات کی باتیں جی ابھی ہم کو امام مہدی کا پتہ لگا نا، تو جب اس کا پتہ لگا وہ بتا دیں گے. سرکار ادار کر کے جمع نہیں کرنے دیا. ہماری نظروں کا ابھی 8-9 ہے. تیرے جیسے بھاگ جائیں گے. چلو جمعہ پڑھو. سر یہ تو نہ بھاگے گا. چلو آپ جمعہ پڑھو. پڑھو